دوستوں، پاکستان کے سابق کرکٹر شعیب اختر نے کہا ہے کہ میں شرط لگا کر بتا رہا ہوں کہ افغانستان نے شارجہ میں پاکستان کو جیتنے نہیں دینا اور یہ اسکواڈ ایشیا کپ سے پہلے ضرور تبدیل ہوگا۔ 3 تبدیلیاں تو پکی ہیں۔ شعیب اختر نے یہ بات پی ٹی وی اسپورٹس کے پروگرام میں کہی، جس میں بازد خان صاحب، کمنٹیٹر اور سابق کرکٹر ثنا میر، پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان، اور شعیب اختر بھی موجود تھے۔ تینوں کا یہی خیال تھا کہ اسکواڈ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بازد اور شعیب اختر نے تو صاف کہہ دیا کہ لازمی ہوگا، مجھ سے شرط لگا دو 3 تبدیلیاں ضرور ہوں گی۔ واجد خان کی یہ رائے تھی کہ بابر اعظم کو ون ڈاؤن کھلانا چاہیے۔ شعیب اختر نے مزید باتیں کی اور کہا کہ شارجہ میں افغانستان پاکستان کو 130 سے 140 سے اوپر سکور نہیں کرنے دے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں ایک ٹورنامنٹ میں بطور کمنٹیٹر کوریج کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں دوسری اننگز میں بیٹنگ آسان ہوتی ہے، جبکہ پہلی اننگز میں بال رک کر آتا ہے۔ ہاں، اگر پارٹی پچ بنا دی جائے تو سکورنگ آسان ہو جاتی ہے، لیکن قدرتی طور پر شارجہ کی پچ ایسی ہے کہ پاکستان 130 140 بھی مشکل سے ہی کرے گا۔ یہی وہ پچ تھی جہاں بابر اور رضوان کی ضرورت تھی اور پاکستان نے انہی کو ڈراپ کر دیا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ بہت سے سابق کرکٹرز جو پہلے کہتے تھے کہ بابر اور رضوان کے علاوہ بھی دنیا ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نکال کر غلطی کر رہے ہیں، ان کی اس وقت ضرورت ہے۔ یہ ایک تکنیکی بات ہے کہ اسکواڈ ہمیشہ کنڈیشنز دیکھ کر بنانا چاہیے۔ اگر بالکل فلیٹ پچ ہے تو میں محمد حارث کے حق میں ہوں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف زبردست کارکردگی دکھائی تھی، مگر جب ڈھاکہ میں گئے جہاں پچ مشکل تھی تو وہ پھنس گئے۔ ایسے میں تکنیکی طور پر ساؤنڈ بیٹسمین بہتر رہتے ہیں، جیسے سلمان علی آغا، جن کے فرسٹ کلاس اور لسٹ اے میں خاصے رنز ہیں۔ وہ ان پچز پر اینکر رول بہتر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی پروگرام میں بازد نے بھی کہا کہ ہم نام تو سب کا لے رہے ہیں، لیکن کھلائیں گے کس کو کوئی نہیں بتا رہا۔ پھر شعیب اختر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی پلینگ 11 میں 3 بالرز کون سے ہونے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف اور وسیم جونیئر کو لازمی ہونا چاہیے۔ اب ان تینوں میں شاہین تو پریمیم بالر ہیں، باقی میں وسیم جونیئر کا بھی قائل ہوں۔ حارث رؤف کی پیس اپنی جگہ، لیکن میرا ماننا ہے کہ سلمان مرزا کو بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ نیا بالر ہے، زیادہ ریڈ نہیں ہوا، اور ایسے بالر ہمیشہ سرپرائز دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بابر اور رضوان کو اسکواڈ میں واپس لایا بھی جائے تو کس کی جگہ کھلائیں گے؟ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان جو فارم میں ہیں، فخر زمان، سلمان علی آغا جو کپتان بھی ہیں، یا حسن نواز کی جگہ پہ؟ ان سب کو نکالنا مشکل ہے۔ ایک جگہ البتہ رضوان کی بطور وکٹ کیپر کے بن سکتی ہے۔ کنڈیشنز کے حساب سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹرننگ ٹریک ہے تو رضوان کو کھلایا جائے، کیونکہ وہاں حارث مشکل میں پڑ سکتے ہیں، لیکن اگر فلیٹ وکٹ ہے تو حارث کو کھلانا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکواڈ میں 2 وکٹ کیپرز ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے ایکسٹرا فاسٹ بالر ڈال دیے۔ 4 فاسٹ بالر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 2 اسپنرز تو ہر میچ میں کھیلنے ہی ہیں، باقی 2 فاسٹ بالرز اور 1 آل راؤنڈر ہی کافی تھا۔ بازد خان نے مزید کہا کہ وہ نواز کی بجائے فہیم اشرف کے ساتھ جائیں گے تاکہ 2 فاسٹ بالرز کے ساتھ بیلنس بنے، لیکن شعیب اختر نے طنزاً کہا کہ اگر اتنے آل راؤنڈر کھلانے ہیں تو پھر 2-3 بیٹسمین ہی رکھ لو، باقی سب آل راؤنڈر ڈال دو تاکہ 11 تک بیٹنگ ہو جائے۔ کم از کم 4 ریگولر بالرز تو ضرور ہونے چاہیے، 5واں کسی آل راؤنڈر یا پارٹ ٹائمر سے گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف 3 ریگولر بالرز کے ساتھ 3 بالرز کو رکھ کر باقی کا بوجھ آل راؤنڈرز پر ڈالنا بالکل غلط حکمت عملی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان بری طرح سے ہار رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تسلسل کا ہے۔ ٹیم میں پچھلے 2-3 سال سے کوئی تسلسل نظر نہیں آ رہا، خاص طور پر ایشیا کپ 2023 کے بعد سے پاکستان کی کارکردگی مسلسل نیچے گئی۔ آخر میں میرا سوال یہی ہے کہ بابر اور رضوان کو اگر واپس لینا ہے تو کس کی جگہ لائیں گے؟ یہ کوئی نہیں بتاتا، صرف نام لینا آسان ہے، لیکن کسی کا ڈراپ کرنا بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔